اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العلی العظیم۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی تھی اور اس کی تفسیر پیش کی تھی۔ سورہ الفاتحہ کے بعد جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے جس سورت کو رکھا وہ سورہ بقرہ ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ کا جو مرکزی مضمون تھا وہ ہدایت کی دعا تھی۔ اب اللہ رب العزت نے اس ہدایت کی دعا، جب انسان نے ہدایت کی دعا مانگ لی ہے اور وہ دل سے یقینی طور پر اگر وہ دل سے ہدایت کا خواہش مند ہے، ہدایت چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے بالکل شروع کے اندر یہ بات پیش کر دی ہے کہ ہدایت کی کتاب یہ قرآن کریم ہے، یہی آپ کی رہنما کتاب ہے، یہی آپ کی زندگی کے مختلف میدانوں میں مختلف حالات میں یہ آپ کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ تو اس کتاب ہدایت کو آپ مضبوطی سے پکڑ لیجئے، اسی سے اپنی زندگی کی رہنمائی کے اصول نکالیے اور اسی کے اعتبار سے اپنی زندگی گزاریے۔ تو اگر آدمی واقعی سچ مچ میں ہدایت چاہتا ہے اور اپنی زندگی کو درست صحیح ٹریک پر لانا چاہتا ہے تو پھر اس کے لیے یہی قرآن کریم کتاب ہدایت ہے۔ اب ہم آگے بڑھنے سے پہلے قرآن کریم کی اس سورت کے تعلق سے 3 اہم جگہوں کی فضیلتیں آئی ہیں۔ مطلب ایک تو پوری سورت کی فضیلت آئی ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس گھر سے شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ دوسری بات جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتی ہے کہ لکل شیء صنام، ہر چیز کی کوہان اور چوٹی ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی جو چوٹی ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ اور سورہ بقرہ کے میں ایک آیت ہے جس میں اس حدیث کے اندر اس کا تذکرہ آیا ہے کہ ایک آیت ہے جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں۔ یہ سیدۃ آیہ القرآن کے الفاظ آئے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی آیتوں کی سردار ہے۔ تو دوسری خاص فضیلت اس سورہ کی ایک آیت ہے جو آیت الکرسی ہے، اس کی آئی ہوئی ہے۔ اور آیت الکرسی کے بارے میں یہ بات بھی آئی ہے حدیث کے اندر کہ اگر فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی کو اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے تو پھر یہ انسان کو جنت میں جانے سے کوئی چیز اس کے معنی نہیں بن سکتی، رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور یہ جنت میں پہنچ جائے گا سوائے اس کی موت کے، یعنی موت تک اسے انتظار کرنا پڑے گا۔ باقی یہ آیت کا پڑھنا نمازوں کے بعد یہ اسے جنت تک پہنچائے گا۔ جب اس بات کو ہم دھیان میں رکھیں کہ جب بھی پڑھنے کی بات آتی ہے تو قرآن کریم جہاں پر اترا تھا وہ قرآن کریم پڑھا کرتے تھے تو قرآن کریم پڑھ کر فوراً سمجھ جایا کرتے تھے۔ اور خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے کہ ویل لمن قرأها ولم یتفکر فیہا، کہ اس شخص کے لیے ہلاکت اور بربادی ہو جس نے قرآن کریم کو پڑھا ہو اور اس پہ غور و فکر نہ کیا، اسے سوچا نہ ہو، اسے سمجھنے کی کوشش نہ کی ہو۔ تو صرف پڑھنے کی بات نہیں ہے، دراصل آیت الکرسی اگر ایک آدمی سمجھ کے ساتھ، فہم کے ساتھ، شعور کے ساتھ پڑھ رہا ہوگا تو آیت الکرسی میں ایک ایسا مضمون ہے، اللہ کا ایسا زبردست تعارف ہے کہ پھر انسان خدا کے تعارف کے ساتھ، خدا کی یادوں کے ساتھ زندگی بسر کرے گا، اور خدا کی یادوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا انسان جنت کا یقینی طور پر حقدار ہوتا ہے۔ آخر کی سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ کی جو آخر کی 2 آیتیں ہیں ان کے تعلق سے بھی فضیلت آئی ہوئی ہے، اور وہ فضیلت حدیث کے اندر یہ آئی ہوئی ہے کہ جو بھی ان 2 آخر کی آیتوں کو پڑھ کر کسی رات میں پڑھ کے سوتا ہے تو پھر وہ شیطان سے، ابلیس سے کیا ہے، محفوظ رہتا ہے، اور یہ آیت اس کو رات کے لیے کافی ہو جاتی ہے، اس رات کے لیے اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اب ہم اس سورت کو جو سورہ بقرہ ہے اس کی کچھ موٹی موٹی معلومات لیتے ہیں کہ سورہ بقرہ جس میں 40 رکوع ہیں اور قرآن کریم کی یہ سب سے بڑی سورت ہے، 286 آیات پر مشتمل ہے، قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، اور یہ سن 2 ہجری کے اندر جو جنگ بدر پیش آئی ہے اس سے تھوڑا پہلے اس سورے کی زیادہ تر آیات سن 2 ہجری کے اندر نازل ہوئی ہیں۔ تو اب اس سورت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ پوری سورت کو اگر ہمیں سمجھنا ہے
تو اس सूरत को 4 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। 4 हिस्सों में बांटकर हम सूरत को देखें तो ये पहली आयत से लेकर 39 आयत तक, यानी पहली आयत से लेकर चौथा रुकू जो मुकम्मल हो जाता है वहां तक, चौथे रुकू के मुकम्मल होने तक का एक हिस्सा है। इस हिस्से में जो बात कही गई है वो ये कही गई है कि इसमें मोमिनीन का तस्करा आया है, जैसे खिलाफत को हासिल करने के जो 3 नजरिए थे, एक मोमिनीन का, एक काफिरीन, दूसरे काफिरीन का और तीसरे मुनाफिकीन का, 3 गिरोह हैं। तो इसमें 1 से लेकर 39 आयत तक इन तीनों गिरोहों का तस्करा आया है और ये बाद में बताया गया है कि उसमें मोमिनीन के गिरोह में आपको शामिल होना पड़ेगा, आपको ईमान लाकर मोमिनीन की रविश अपनानी पड़ेगी ताकि आप खिलाफत के मनसब को सही और कमाहक को अदा कर सकें। खिलाफत क्या है इसके ताल्लुक से बाद में बातें इंशाअल्लाह आएंगी। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा इसका जो है वो एक तरह से 40 नंबर आयत से लेकर 141 आयत तक, यानी 40 नंबर यानी 5वां रुकू से शुरू हो से लेकर और पहले पारे के इख्तिताम तक, पहला पारा जहां मुकम्मल होता है वो दरअसल 141वीं आयत है। तो यहाँ तक जो बात आई है वो ये आई है कि उस ज़माने में जब इस्लाम आया था और कुरान करीम उतर रहा था, तो दरअसल जो कौमें थी वो बनी इसराइल थी और वो बनी इसराइल कौम एक तरह से मनसब इमामत पर, मनसब खिलाफत पर फायज थी। तो अब उसको ये बताया जा रहा है कि अब आपको क्यों माजूर किया गया, उसके असबाब बताए गए, उसकी वजूहात बताई गई, उनकी रविश को बताया गया कि क्या रविश आपने अपनाई थी जिसकी वजह से आपको इस मनसब से हटाया जा रहा है। और फिर अगर आप वाकई कुछ वो चीज़ चाहते हैं तो फिर आपको इस्लाम को कबूल करना पड़ेगा और तौहीद की उनको दावत दी गई, ईमान लाने की दावत दी गई, गोया कि ईमान लाना पड़ेगा। तो ये गोया कि 39वीं आयत के वास्ते यानी 40वीं आयत से लेकर 141वीं आयत तक मेन मजमून ये आया है। फिर 141 के बाद यानी 142वीं आयत से, यानी सयकुल सुफा यानी दूसरा पारा जहाँ से शुरू होता है वहां से लेकर सूरह बकरा के इख्तिताम की 3 आयतों पहले यानी 1 रुकू पहले तक, 283 आयत तक सयकुल सुफा यानी दूसरा पारा, दूसरे पारे से लेकर जो तीसरे पारे का बीच का हिस्सा है वहां पर आप पहुंचेंगे तो ये सूरह बकरा जब खत्म हो रही होगी, मुकम्मल हो रही होगी, तो सूरह बकरा के मुकम्मल होने से 1 रुकू पहले तक ये फैला हुआ है। और इसमें जो बात बताई गई है वो इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल होने की बात की गई है और इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल होकर इस्लामी शरीयत पर अमल करने की बात की गई है। इस्लामी शरीयत पर अमल करने से एक उम्मत वसत पैदा होगी, बैलेंस्ड उम्मत बनेगी, यानी गोया की उम्मत वसत बनना है। और फिर लोगों के लिए एक आप शहादत देंगे कल क़यामत के दिन। तो ये बात तफसील के साथ आई हुई है जो दूसरे पारे के शुरू से लेकर सूरह बकरा के 1 रुकू पहले तक ये मजमून चलता रहा है। फिर चौथा जो हिस्सा है वो आखिरी रुकू है। आखिरी रुकू में ये वाज़ेह तौर पर बात की गई कि अगर आप चाहते हैं कि नेक नियति के साथ अगर आप आखिरी शरीयत पर अमल करते रहेंगे और उस शरीयत पर पूरे अखलास के साथ आप अमल करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह गलबा और इक़्तिदार आपके हिस्से में आएगा। ये एक लास्ट मजमून है जिस पर इस सूरह का इख्तिताम हुआ है। अब जब हम इस सूरत की शुरुआत करते हैं तो जो तमहीदी हिस्सा मैंने बताया था कि पहली आयत से लेकर 39 आयत तक चलता है, यानी वो चौथे रुकू के लास्ट तक चलता है। इस हिस्से को भी अगर हम देखते हैं तो ये फिर 4 हिस्सों में बढ़ता है। उस 4 हिस्सों में पहला हिस्सा जो है वो पहली आयत से लेकर 20वीं आयत तक चलता है, जिसमें 3 गिरोहों का तस्करा आता है। मोमिनीन का पहले, फिर दूसरे में काफिरीन का और तीसरे में मुनाफिकीन का तस्करा आता है। अब हम उसमें भी पहला हिस्सा लेते हैं क्योंकि आज मैंने सिर्फ 2 आयतें आपके सामने तिलावत की हैं। तो पहला हिस्सा जो 1 से लेकर 5 आयत पर मुश्तमिल था जिसमें मोमिनीन का तस्करा आया है, उनमें से सिर्फ 2 आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है। तो मैं आज फिलहाल उन्हीं 2 आयतों पर तशरीह करना चाहता हूँ। उसकी पहली आयत सूरह बकरा की जो शुरुआत हो रही है वो अलिफ लाम मीम से हो रही है। अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तात हैं। कुरान करीम में कुल 29 हरूफ या 14 हरूफ मुक़त्तात हैं इस्तेमाल हुए हैं और वो 14 हरूफ मुक़त्तात 29 मकामात पर इस्तेमाल हुए हैं। कुरान करीम की सूरतों के शुरू के अंदर हरूफ मुक़त्तात आए हुए हैं, सिवाय सूरत शूरा के अंदर। सूरह शूरा जो है
وہاں پر حروف مقطعات پہلی آیت کے اندر بھی ہے اور دوسری آیت کے اندر بھی ہے۔ باقی 28 مقامات پر قرآن کریم کے جو سورتوں کے بالکل پہلا شروعاتی جو لفظ آیا ہے وہ حروف مقطعات آئے ہیں۔ ابھی یہ حروف مقطعات کا کیا معنی، کیا مطلب ہے، تو بہت سے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ مختصر ہیں، یہ اختصار ہیں کچھ بڑے مفاہیم کا، اور بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ کوڈ ہیں، یہ رمز ہیں، یہ اشارے ہیں، اور ان کے مفاہیم ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، چونکہ ان کی کوئی تشریح جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں فرمائی، اور اللہ رب العزت نے بھی کہیں اس بات کی بہت وضاحت نہیں کی، تو اس لیے اس کے معانی و مفاہیم اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ لیکن اس جب سورہ حروف مقطعات کو ہم جو دیکھتے ہیں، جو 29 مقامات پر استعمال ہوئے ہیں، ان کو جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو یہ حروف مقطعات صرف 3 جگہوں کو چھوڑ دیجئے، اور باقی تمام جگہوں پر حروف مقطعات کے استعمال کے فوراً بعد لفظ قرآن کریم آیا ہے یا قرآن کریم کا تذکرہ آیا ہے۔ جیسے یہاں پر الف لام میم ذالک الکتاب، ذالک الکتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم مراد ہے لازمی طور پر، تو قرآن کریم کا فوراً تذکرہ آ گیا ہے۔ صرف 3 صورتیں ایسی ہیں جہاں پر قرآن کریم کا تذکرہ فوری نہ آ کر چند آیات کے بعد آیا ہے۔ تو کل ملا کر یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں حروف مقطعات کا استعمال ہوا ہے، ہر جگہ حروف مقطعات کے استعمال کے فوراً بعد یا تھوڑا سا ہی رک کر فوری تذکرہ جو آتا ہے وہ قرآن کریم کا آتا ہے۔ اس لیے حروف مقطعات سے قرآن کریم کا کوئی نہ کوئی گہرا رشتہ اور تعلق ہے۔ یقینی طور پر حروف مقطعات سے قرآن کریم کا ایک گہرا رشتہ ہے، ایک گہرا تعلق ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم اس طرح سے اسے سمجھ سکتے ہیں کہ پورا قرآن کریم دراصل کتاب ہدایت ہے، اور یہ کتاب ہدایت یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے اترا ہے۔ اس زمانے کے اندر بھی بہت سے لوگوں نے اس شکوک و شبہات کا اظہار کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے سیکھ کر لے آتے ہیں، کہیں سے سن کر لے آتے ہیں، کہیں سے کوئی چیز مان کر لے آتے ہیں، اور اس کو خدا کے کلام ہونے سے بعض لوگوں نے انکار کیا۔ حالانکہ جب وہ ان کی آیات کو، قرآن کریم کی آیات کو دیکھتے تھے تو ان کا دل اتنی آسانی سے اسے انکار نہیں کر پاتا تھا، لیکن انہوں نے اس کا اظہار کیا۔ بعد کے زمانے میں بھی ایسی اسلام دشمن طاقتیں رہی ہیں اور لوگ افراد کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے اس کا انکار کیا۔ قرآن کریم نے سورتوں کی شروعات جو الف لام میم سے یا قاف سے یا سین سے یا اس طرح کے حروف مقطعات سے شروع کر اور فوراً قرآن کریم لے آ کے اس بات کا اشارہ کہیں نہ کہیں قرآن کریم دے رہا ہے کہ یہ حروف مقطعات دراصل اس بات کی ضمانت دے رہے ہیں کہ اگر یہ عربی زبان کی کتاب یعنی قرآن کریم جو عربی زبان کے اندر اترا ہے، اگر یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے بھی لکھا لیے ہوتے، کہیں سے بھی سیکھ کر لے آئے ہوتے، تو ان لفظوں کا بھی کوئی ترجمہ، کوئی مطلب اس زبان کے ماہرین کے پاس موجود ہوتا، اور یقینی طور پر اس زبان کے ماہرین ان لفظوں کا کوئی ترجمہ، کوئی مطلب ابھی تک پیش نہیں کر سکے۔ یہ الفاظ اترے ہی ہیں اس یقین کے لیے کہ آپ کے قرآن کریم میں جو باقی آیات ہیں وہ کہیں نہ کہیں عمل کی آیتیں ہیں، تدبر اور سوچ کی آیتیں ہیں، اور آپ کو کسی نہ کسی راستے پر لے آتی ہیں۔ لیکن الف لام میم اس طرح کے حروف مقطعات والی آیتیں صرف ایمانیات کی آیتیں ہیں کہ آپ اس پر ایمان لائیں کہ یہ خدا کا کلام ہے، کیونکہ اس طرح کا کوئی تذکرہ، اس طرح کے الفاظ کے کوئی معانی و مفاہیم پورے عربک لٹریچر میں نہیں پایا جاتا، عربی زبان و ادب میں نہیں پایا جاتا۔ تو اللہ کی طرف سے یہ اترنے کی ایک طرح سے مہر لگ رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے ساتھ اس کا تذکرہ اس لیے عموماً رکھا ہے، یعنی حروف مقطعات کے بعد لازمی طور پر قرآن کریم کا تذکرہ اس لیے رکھا ہے کہ حروف مقطعات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، یہ خدا کی طرف سے اترا ہوا کلام ہے۔ تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ کتاب اس لیے کہا گیا کہ یہ عظمت والی کتاب ہے، یہ محترم کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو آسمان سے اتری ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے اللہ کا کلام اترا ہوا ہے، تو وہ کتاب لا ریب فیہ۔ سب سے بڑا مسئلہ دنیا کی کتابوں کے ساتھ یہ پیش آتا ہے کہ کوئی کتاب بھی آپ اٹھتے ہیں، ایون کہ لکھنے والا جو مصنف اور آتھر ہوتا ہے وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، یہ لکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ان کے اندر غلطیوں کے امکانات ہیں، اور اس کے بارے میں وہ بالکل صاف طور پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، سب فیکٹس ہیں، سب حقیقتیں ہیں، یہ کہا نہیں جا سکتا۔
قرآن کریم پہلی بات یہ کہتا ہے کہ تمہیں جو کتاب ہدایت تمہارے ہاتھوں میں دی جا رہی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، ذرہ برابر بھی ڈاؤٹ نہیں، ہر طرح کے شک و شبے سے بالاتر ہے۔ یہ خدا کا کلام ہے، یہ صرف فیکٹس اور حقیقتیں لے کر آیا ہوا ہے، اس میں کہیں کسی چیز پر شک شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ ھدی للمتقین، یہ سراپا ہدایت ہے متقیوں کے لیے، متقیوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ جو لوگ بھی اس سے ہدایت لینا چاہیں گے اور ہدایت کے اصول تلاش کرنا چاہیں گے، اپنی زندگی کو درست اور بہتر کرنا چاہیں گے، تو یہی کتاب انہیں پکڑا دی جائے، اور اس کتاب کو دل کی آنکھوں سے، ایمان کی آنکھوں سے جب بھی پڑھیں گے تو یہ کتاب ہمیشہ انہیں ہدایت دے گی، حالات چاہے جیسے ہوں، ہر حالات کے لیے، ہر طرح کے مسائل کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، اور اسے کتاب ہدایت کے طریقے پر اسے پڑھا جانا چاہیے، اور اس میں کسی شک شبے کی گنجائش نہیں۔ تو گویا کہ جو ہم نے ہدایت کی دعا مانگ کر ہمیں راستوں کی تلاش میں ٹامک ٹوئیاں کرنی تھی، اس سے ہم محفوظ ہو گئے، اور ہمیں یہ کتاب ہدایت دی جا رہی ہے، اور اسی کتاب ہدایت سے ہمیں اپنی ہدایت کے راستے تلاش کرنے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کتاب کو سلیقے سے پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور اس سے اپنے شعور کی آنکھیں کھولنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس سے ہدایت کے اصول کشید کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، ہدایت پر لانے کے لیے، اپنی زندگی کو درست کرنے کے لیے، خود کو تیار کرنے کے لیے، خود کو تیار ہونے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ آگے جو متقین کا تذکرہ آیا ہے، متقین کی جو صفتیں بیان کی گئی ہیں کہ متقی کون ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر۔ جزاکم اللہ خیرہ، شکریہ۔